نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کے مقدس اور مبارک نام سے ہم آج سے ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان آپ کے سامنے ہے، یعنی دلائل توحید۔ آج اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم تصور توحید پر کچھ مختصراً گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تصور توحید پر گفتگو کریں، چونکہ اصلاً یہ کورس دلائل توحید کے اوپر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دلائل کی اہمیت کو کچھ سمجھ لیں۔ دیکھیے، ہم جس دور میں اس وقت زندہ ہیں یہ دور تشکیک ہے، یعنی شک کی ایک کیفیت ہے، اور میں نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو دلائل ہیں یہ تشکیک کے دور میں ایمان کو محکم رکھنے کا واحد ذریعہ ہے، کیونکہ آج کی اس دنیا میں ہم ہر چیز کو دلیل کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ اچھا، یہ آج کی دنیا کیا ہے؟ موجودہ دور، یہ ماڈرن ایج جسے آپ کہتے ہیں، یہ عقیدے پر استوار نہیں ہے، یعنی زمانہ جو قدیم تھا وہ عقیدے کی دنیا تھی، اور جو ماڈرن ایج ہے یہ ایج آف ریزن کہلاتی ہے، یعنی اس میں ہم دلیل کی بنیاد پر کسی سچائی کو مانتے ہیں۔ موجودہ دور میں مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے حوالے سے الہاد کی جو ایک عالمی فکر دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس نے لوگوں کو خدا کے وجود کے بارے میں ہی شک میں ڈال دیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جن اسٹوڈنٹس نے ہمارا پہلا کورس کیا تھا، یعنی وجود باری تعالیٰ کے دلائل، تو آپ کو یاد ہوگا بہت تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے قرآن مجید اس بات کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ الہاد کی جو فکر اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور اسی کے ذریعے میں نے یہ بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دلائل اصلاً دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دیے ہیں، وہ آخرت کے دیے ہیں، وہ رسالت کے دیے ہیں۔ جب یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، اس کائنات کے تمام لوگوں کو ایک روز اس پروردگار کے حضور پیش ہونا ہے، اور جس بنیاد پر وہ جواب دہی کرے گا اس کے لیے اس نے انسانوں میں سے بعض لوگ انتخاب کر کے ان پر وحی نازل کی ہے۔ یعنی یہ جو توحید کا عقیدہ ہے، یہ جو رسالت کا عقیدہ ہے، یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے، جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا تو وجود باری تعالیٰ خود بخود اسٹیبلش ہو جائے گا۔ تو وجود باری تعالیٰ کے اوپر براہ راست استدلال پہ تو ہم اس وقت گفتگو کر چکے ہیں، یہاں اب ہم بالواسطہ گفتگو کریں گے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موجودہ جو دور ہے اس کا جو اصل المیہ ہے وہ یہ کہ ہم خدا کو مائنس کر کے چیزیں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اس دور میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کبھی تعلیمی نظام کو دیکھ لیجئے تو آپ کو فزکس میں مثال کے طور پر جو لا آف فزکس ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا، اسی طریقے سے آپ کو مثال کے طور پر بائیولوجی کے اندر حیات کے متعلق بتایا جائے گا، لیکن ہر قدم پر خدا کو مائنس کر کے مظاہر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، قوانین کے ذریعے سے مختلف مظاہر کو ایکسپلین کرنے کی، ان کی توجیہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ رویہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس عمل میں جو چیز مائنس ہو جاتی ہے کہ وہ ہستی جو علت العلل ہے، تمام علتوں کے پیچھے ہے، جو ہر چیز کی بنیادی وجہ ہے، جو ہستی تمام کائنات کی خالق ہے، اس کو کہیں ذکر نہیں آتا۔ اس نظام تعلیم سے جو بچے گزرتے ہیں ان کے دل و دماغ میں اصل میں تشکیک خود بخود راسخ ہو جاتی ہے۔ وہ ہر چیز کو اسی زاویے سے دیکھتے ہیں کہ فلاں کام ہو رہا ہے تو اس کی فلاں وجہ ہے، بارش ہو رہی ہے تو بادل آئے ہیں، بادل کیسے آئے ہیں؟ سورج نے سمندر کو گرم کیا ہے اپنی حرارت سے تو بادل بن گئے۔ وہ ہر چیز کی توجیہ تلاش کر لے گا، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے خدا بھی، اس لیے کہ یہ بات پڑھائی نہیں جاتی۔ تو ہم اس قرآن مجید کے اس کورس میں، قرآن مجید پر مبنی اس کورس میں، قرآن مجید کے زاویہ نظر کو سامنے رکھیں گے جہاں قرآن مجید ان ساری چیزوں کو لیتا ہے، یعنی سائنس نے جن چیزوں کو موضوع بنایا ہے قرآن مجید بھی ان کو ہی موضوع بناتا ہے، لیکن یہ واضح کرتا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اور پھر دلائل دیتا ہے، اور ایسے عقلی فطری دلائل دیتا ہے کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان کا انکار جب نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہم دلیل کی بنیاد پر گویا کہ اپنے عقیدے کو ری ڈسکور کرتے ہیں۔
اور یہ چیز بڑی پھر اہم ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہم لوگ کون ہیں، ہم نسلی مسلمان ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں. تو دلائل سے جب ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو ہم اپنے نسلی ایمان کو، اپنے پیدائشی ایمان کو در حقیقت شعوری ایمان میں بدل دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ. ایمان لانا ایک عمل ہے، یہ کرنے کا کام ہے. آپ غور کیجئے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم ایمان نہیں لاتے، یعنی شعوری طور پہ ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم تو بچپن سے ایک عقیدہ لے کے بس چلتے ہیں، اس عقیدے میں جو ٹھیک ہے سو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے اندر کہیں خواہشات نفسانی ہیں، کہیں بدعات ہیں، کہیں پہ توہمات ہیں، تو وہ سب کے سب ایک پورا پیکیج ہے جو ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو ہمارے ان دلائل کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو ایک تو شعوری ایمان میں بدلیں گے، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ اضافی جھاڑ جھنکار ہے وہ نکل جائے گا. اس لیے کہ اصل عقیدہ تو قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بس اصل بات بیان ہوتی ہے. جو ہمارے اپنے توہمات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہماری بدعات ہیں، ہمارے تصورات ہیں، وہ قرآن مجید میں نہیں ہوتے. تو قرآن مجید پھر اس کو واضح کرتا ہے، اور صحابہ کرام کی مثال سے واضح کرتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں، یہ خیر الخلائق ہیں، یہ تمام مخلوقات میں سب سے اچھے ہیں، یہ تمام جانداروں میں سب سے بہتر ہیں، یہ تمام انسانیت کا خلاصہ ہیں، گلے سر سبد ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لائے. ایمان لانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر البریہ کہتے ہیں، بہترین مخلوق کہتے ہیں، بہترین وجود کہتے ہیں. اور ان کا بدلہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید بڑے کمال طریقے سے بیان کرتا ہے کہ ان کا بدلہ یہ ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یعنی ایسی ایسی یقین دہانی قرآن نے کرائی ہے. یہ قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے جہاں جنت کی سب سے زیادہ شدت سے اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے نزدیک کیا ہے. وہ باغ، ہمیشگی کے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابدی طور پر رہیں گے. وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. اور یہ اس کا شخص کا بدلہ ہے جو اپنے رب سے ڈرا، جو اپنے رب سے ڈرا. یہ قرآن مجید توجہ دلاتا ہے ہمیں کہ ایمان لانے کا یہ بدلہ ہے. لیکن یہ جو الفاظ ہیں، اگر آپ ان کو ملاحظہ کیجئے کہ قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے، جو الفاظ اختیار کیے ہیں، وہ الفاظ اور وہ تعبیرات کیا بتاتی ہیں؟ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. یہ فعل ہے، یعنی ایمان کرنے کا کام ہے، ایمان لانے کی چیز ہے. اور ہم اور آپ یہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان تو پیدائشی ایمان ہے. تو یہ قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہوگا. جب ایمان لاؤ گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ جنت ہے. تو دلیل کی وجہ سے ہوگا کیا؟ میں اور آپ ایمان لے آئیں گے. اب اس تمہید کے بعد آئیے اس بات کی طرف کہ توحید سے کیا مراد ہے. تصور توحید پہ کچھ آخر میں بات کر لیں ہم. دیکھیے چند مختصر چیزیں اس میں بیان کروں گا. تصور توحید میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ اس میں شرک کی نفی ہوتی ہے. شرک کیا ہے؟ خدا کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو خدا کا ساجی سمجھنا. یعنی کوئی خدا کے ساتھ اس کی ذات میں شریک ہے. کس طرح؟ باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، ہمسر ہے. اگر کوئی ایسی ہستی کو ہم مانتے ہیں کہ خدا اس سے ہے یا وہ خدا سے ہے تو یہ شرک ہے. یہ ذات میں شرک ہے. صفات میں شرک کیا ہے؟ کہ جو صفات خدا کی ہیں وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے نا. خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں ہوتے ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر کسی کو ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں، کسی کو ہم دلوں کا حال جاننے والا سمجھتے ہیں، تو یہ خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس میں ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں. اسی طرح تیسری چیز اختیارات میں شریک. یعنی خدا بہت کچھ کر سکتا ہے، اور خدا جو کچھ کر سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے بعین ہی اسی طرح مانا جائے، بعین ہی اسی طرح مانا جائے. خدا زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، خدا رزق دیتا ہے، خدا اولاد دیتا ہے، یہ سب کچھ خدا کرتا ہے. اگر ہم یہ بات کسی اور کے لیے ماننے لگے کہ اولاد کوئی اور دیتا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، رزق کوئی اور دیتا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، تو
تو یہ پھر خدا کے اختیار میں ہم شریک سمجھ رہے ہیں. تو نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیار میں کسی چیز میں خدا کا ساجی نہیں ماننا چاہیے. اور دوسری چیز کیا چیز ہے؟ عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ خدا کا کوئی ساجی نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ کی عبادت بھی ممنوع ہے، اس سے دعا کرنا بھی ممنوع ہے، اس سے مدد مانگنا بھی ممنوع ہے، اس کے حضور کسی قسم کی نظر نیاز پیش کرنا یہ بھی ممنوع ہے. انسان کی ساری محبت، اصل محبت اس پہلو سے، یعنی محبت اس خاص معنوں میں جو اپنے معبود سے ہوتی ہے، وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی پرستش ہونی چاہیے، اسی کی عظمت کا احساس دل میں ہونا چاہیے. جب ہم یہ کریں گے تو خدا کی بندگی کریں گے، اسی سے دعا مانگیں گے، اسی سے استمداد طلب کریں گے، اسی سے نظر و نیاز اس کے حضور پیش کریں گے. تو اسی سے استمداد، اسی کے لیے نظر و نیاز، اسی کی سے دعا، اسی کی عبادت، یہ اصل میں دوسرا تقاضا ہے خدا کو ایک ماننے کا. قرآن مجید ان چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ توحید کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے قرآن مجید اس کو دین کی بنیادی دعوت اور تمام انبیاء کی بنیادی دعوت کے طور پر پیش کرتا ہے. آپ اس بات کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس حقیقت سے سمجھیں. میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید تو یہ بات بیان ہی کرتا ہے نا، اس دنیا میں سب سے بڑا جو شرک اس دور میں پیدا کیا ہے وہ مسیح حضرات نے پیدا کیا. معاذ اللہ، اللہ کا بیٹا انہوں نے ایک ہستی کو بنا دیا، ایک جلیل القدر پیغمبر کو خدا کا بیٹا انہوں نے معاذ اللہ بنا دیا. آپ کبھی کھول کے دیکھیے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کیا تھیں، تو آپ دیکھیں گے وہ تو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں. اس سے بڑھ کے آپ کمال یہ ہے کہ خود کبھی ان کی اپنی کتاب انجیل کو کھول کے دیکھ لیں، آپ پر یہ انکشاف ہوگا اور بڑا حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ انجیل اس سارے تصور سے خالی ہے جس پہ مسیحیت کھڑی ہوئی ہے. نہ اس میں تثلیث کا عقیدہ ہے، نہ یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نہ وہ ساری خرافات ہیں جو اس وقت مسیحی چرچ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر دنیا میں پھیلا رکھی ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی کبھی یہ دعوت رہی نہیں ہے، اور جو مقدس کتابیں ہیں اس کی گواہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کی بھی جو کتاب ہے، جو ان کی بنیادی کتابیں ہیں، وہ بھی خدا واحد کا ہی ذکر کرتی ہیں. قرآن مجید سارے انبیاء علیہ السلام کی داستان بیان کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید تفصیل سے بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ان کی دعوت شروع کہاں سے ہوئی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ وہ پیغام تھا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ. اس پیغام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. اور ٹھیک یہی چیز ہے جس کو لے کر حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ان کی دعوت بھی یہی تھی کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہی دعوت حضرت صالح علیہ السلام کی تھی جنہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہی دعوت حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی جنہیں ان کی قوم کی طرف، مدین کی طرف بھیجا، تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. پھر قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو اللہ کی عبادت ہے نا، یہ وجہ تخلیق ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. اور عبادت سے مراد یہاں پہ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ عبادات کا نظام ہے، یعنی نماز روزے کے لیے نہیں، بلکہ مراد کیا ہے کہ پوری زندگی کا یہ لفظ احاطہ کر لیتا ہے. یعنی اس میں دل میں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دل میں ایک ہستی کی جو عظمت کا احساس ہے، دل میں اس کے لیے جو خضوع ہے، تذلل ہے، عاجزی کا جذبہ ہے، پستی کا جذبہ ہے، اپنے آپ کو انسان حقیر سمجھتا ہے، اس کو بڑا سمجھتا ہے، یہ یہاں سے عبادت پھوٹتی ہے. اور پھر یہ مراسم عبودیت میں ڈھلتا ہے. انسان پرستش کے آداب بجا لاتا ہے جو ہمارے دین میں مثال کے طور پر نماز میں ہمیں نظر آتے ہیں. اور پھر پوری زندگی کا، عملی زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے کہ عملی زندگی میں جہاں جہاں میرے معبود کا حکم آئے گا میں اس کی اطاعت کروں گا. قرآن مجید اس کو بھی اطاعت کہتا ہے، ان تینوں پہلوؤں سے. یعنی دل میں اسی کا احساس ہو، پرستش بھی اسی کی ہو، اور اطاعت بھی اسی کی ہو. یہ سب عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی لیے میں نے جن و انس کو تخلیق کیا ہے. اور پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین جب اپنے مطالبات کو قرآن میں بیان کرتا ہے اور جگہ جگہ بیان کرتا ہے،
یہ بنیادی مطالبہ ہے، پہلا مطالبہ ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی کو، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، خدا کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایہ، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور دیکھو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ تو یہ قرآن مجید کے دو مقامات آپ کے سامنے ہیں، لیکن قرآن مجید بھرا ہوا ہے، جہاں کہیں وہ مطالبات بیان کرتا ہے تو پہلا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ تصور میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، اور عبادت بھی کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو میں نے پہلے یہاں بیان کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور پہلو سے آپ توحید کو دیکھیے کہ شیطان نے جس وقت اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس نے انکار کیا اور وہ راندہ درگاہ ہوا، تو اس کے بعد جو اس نے چیلنج دیا تھا، چیلنج یہ تھا کہ پروردگار تو مجھے موقع دے اور پھر میں یہ دکھاؤں گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو شکر گزار نہیں ہیں۔ اس کے الفاظ جو سورہ اعراف میں نقل ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، گستاخانہ کلمہ اس وقت اس نے کہا تھا، یعنی اپنی گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈالتے ہوئے کہ جس طرح تو نے مجھے ایسے امتحان میں ڈال دیا جس میں سرخرو نہیں ہو سکا، تو گویا کہ یہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو اب میں بھی انہیں گمراہ کروں گا، اور کیا کروں گا؟ ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور انہیں بہکانے کے لیے بیٹھوں گا، اور پھر میں کیا کروں گا؟ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے راستے میں آؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا، اور تو دیکھے گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان کی اکثریت کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یہ شیطان کا گمان تھا جو بدقسمتی سے ہم نے، انسانیت نے مجموعی طور پر پورا کیا ہے۔ تو یہ جو بات یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پہ میں بیٹھوں گا، سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، یہ سیدھی راہ توحید کی راہ ہے، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے اس کا مشن ہمیشہ یہ رہا ہے، خدا سے ہٹا دیا جائے۔ حتیٰ کہ جو نبیوں کی امتیں ہیں، آپ وہ دیکھیے، میں نے ابھی مسیح حضرات کی مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دی۔ خود مسلمانوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت بہرحال اور جو دین ہے اس سے تو انحراف ممکن نہیں ہے، لیکن خدا سے توجہ ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لگا دی جائے، غیر اللہ کو ہی محبت کا مرکز بنا دیا جائے۔ مدد مانگنی ہے تو پھر غیر اللہ کے پاس جائیں، ان سے مدد مانگیں، انہی کی حضور نظر و نیاز پیش کریں۔ تو شیطان ہمیشہ یہیں سے آتا ہے، بنیادی اس کا حملہ یہاں پہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہاں خرابی ہوئی تو پھر قرآن واضح ہے کہ پھر تو یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے نا۔ قرآن نے سورہ نساء میں اور پھر سورہ مائدہ میں بھی یہ بیان کیا، آپ کے سامنے آیات ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دو جگہ سورہ نساء میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اسی بات کو معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ جس گناہ کو چاہیں گے، جس شخص کے لیے چاہیں گے معاف کر سکتے ہیں، کر دیں گے، یہ ان کی مرضی ہے، ثواب دید ہے۔ شرک ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ سورہ مائدہ میں وہ واضح کرتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ شریک کیا، تو اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی۔ یہ ہے جو بات قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ جنت نہیں مل سکتی، جنت کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ تو یہ آج ہم نے یہ دیکھا کہ کیا بنیاد ہے قرآن مجید میں توحید کی، اور پھر انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید توحید کی کیا دلائل ہیں جو بیان کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔